معزز سامعین گرامی قدر، قرآن پاک کے بعض فضائل کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، اسی بات کو آج آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے اللہ رب العزت کے جو 4 چیلنجز قرآن پاک میں موجود ہیں اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرتا چلوں، اور یہ بات بھی اعجاز قرآن اور معجزات قرآن کا حصہ ہے کہ قرآن پاک کا نزول ہونا اس کی ترتیب ایک الگ ہے، جبکہ قرآن پاک بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ترتیب توقیفی بنائی وہ الگ ہے، لیکن اللہ کو تو علم ہی تھا کہ کون سی صورت کہاں آنی ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل ان چیلنجز میں بھی موجود ہے۔ جب قرآن پاک آدھے کے قریب ہو گیا تو اللہ رب العزت نے چیلنج کیا، یعنی جو اب ترتیب ہے، جس ترتیب سے ہم پڑھتے ہیں، آدھے سے اوپر پہنچتے ہیں، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، جن اور انسان مل جائیں اس جیسا قرآن لے کے آئیں، لا یأتون بمثلی، اس جیسا نہیں لا سکتے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ آدھے قرآن سے اوپر پہنچے، آج کی ترتیب توقیفی کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن جیسی کتاب لانے کا چیلنج دے دیا، اور قربان جائیں اللہ کی قدرت کے اوپر۔ اور یہ دیکھیں کتنا بڑا اعجاز ہے، آپ 11ویں سورت کے اوپر آج کی ترتیب کے مطابق پہنچیں گے تو آپ کو وہاں پہ یہ آیت مل جائے گی، قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ۔ یہ نازل تو کب ہوئی، رکھنی کہاں تھی، اس کا اندازہ اللہ کا اندازہ کوئی غلط ہو سکتا ہے، اللہ کو تو پتا تھا کہاں رکھنی ہے، یہ کب نازل ہوئی، لیکن آج قرآن پاک کی ترتیب میں 11ویں سورت میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہا ہے کہ ان جیسی جو پیچھے 10 صورتیں گزری ہیں، ان جیسی 10 صورتیں لے کے آؤ۔ پہلے 15ویں پارے کے بعد اندر آدھے قرآن کے قریب جب قرآن ہو گیا تو کہا اس جیسا قرآن لے کے آؤ۔ 11ویں سورت میں اللہ پہنچا، کہا ان 10 جیسی صورتیں لے کے آؤ۔ اور اسی پر بس نہیں، آپ کو پتہ ہے سورت بقرہ اس کا اکثر حصہ کہاں پہ نازل ہوا؟ مدینہ میں، اکثر حصہ مدینہ میں نازل ہوا۔ اور آج کی ترتیب میں اللہ رب العزت کو تو علم تھا یہ سورت دوسرے نمبر پہ آنی ہے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت جو پیچھے سورت فاتحہ گزری ہے اس جیسی ایک سورت لے کے آؤ۔ اور پھر اسی پر بس نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، نہ تم یہ قرآن پورا لا سکتے ہو، نہ اس جیسی 10 لا سکتے ہو، نہ اس جیسی ایک لے کے آ سکتے ہو، چلو اور آسانی کرتا ہوں، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، کوئی آیت نہیں، آیت کا چھوٹا ٹکڑا ہی اس جیسا بنا کے دکھا دو، وہ بھی تم نہیں بنا سکتے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ایسا نہیں کر سکو گے، اور تم ایسا ہرگز کر بھی نہیں سکتے، قیامت تک کے لیے چیلنج ہے، تو اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ٹھکانہ انسان ہے اور پتھر ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو ایک اور نام سے بھی پکارا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رسی کیوں کہا؟ یہ حدیث سے بھی ثابت ہے اور قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، یہ اللہ کی لٹکائی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا بندہ مومن کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جو پڑھتا ہے، جو پڑھے گا تو اسی کے ہاتھ میں ہے نا، جو پڑھتا ہی نہیں اس کے ہاتھ میں کیسے سرا آ سکتا ہے یا کیسا رسی کا وہ ٹکڑا آ سکتا ہے؟ گویا جو بندہ اس قرآن کو پکڑتا ہے یا پڑھتا ہے، صرف پڑھنے کی ابتدا شروع کر دیتا ہے، وہ اتنی عظیم کتاب کو، اتنی عظیم کلام کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے جس کا ایک سرا تو وہ پڑھ رہا ہے اور دوسرا سرا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بعین وہی بات ہے کہ جس طرح بندہ سجدے میں سر تو زمین پہ رکھ رہا ہوتا ہے، لیکن سجدہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کے قدموں میں سجدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن تو بندہ یہاں پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا دوسرا سرا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ بات بھی میں بارہا اس لیے کہتا ہوں، آج معاشرے میں وبا پھیلی ہوئی ہے، بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، قرآن پاک سے شفا لینے کے لیے بڑے بڑے لوگ قائل ہو جاتے ہیں، لیکن شفا لینے کے لیے کس کے پاس جاتے ہیں؟ جیسے پہلے کہا، وہ ننگ دھڑنگ آدمی جس نے 20 سال سے غسل نہیں کیا، میں اور آپ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ اس کتاب سے مجھے اور آپ کو شفا ملے، ہم نہیں چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں بنی بنائی گولی، بنا بنایا نسخہ مل جائے، اور اگر اس قرآن سے بھی شفا لینی ہے تو جائیں کسی پیر کے پاس
کسی ایسے آدمی کے پاس جو 20 سال سے نہایا نہیں، وہ ہمیں کچھ لکھ کے دے دے قرآن کی آیت، وہ ہم گھر میں رکھ دیں، برکتوں کا نزول ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ اس طرح قرآن پاک سے شفا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس طرح آپ کو شفا ملنے والی نہیں ہے۔ اس طرح استدراجی قوتوں کے ذریعے یا کہانت یا جادو کے ذریعے عارضی طور پر یا وقتی طور پہ آپ کو فائدہ مل سکتا ہے، لیکن حقیقی شفا کب ملے گی؟ جب آپ اس قرآن پاک کو پڑھیں گے۔ اور آج آپ کے سامنے اس قرآن پاک کی ابتدا جس صورت سے ہو رہی ہے، اس صورت کے بعد فضائل اور قرآن پاک کے مختلف وظائف اور مختلف حصوں کی آپ کے سامنے فضیلتیں رکھنی ہیں۔ سب سے پہلی بات، یہ سورت فاتحہ ہے۔ یہ فاتحہ کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب اس کا کھولنے والا، ابتدا کرنے والا، بالکل قرآن پاک کی ابتدا میں ہے، اس لیے اس کو قرآن پاک کا دباچہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے اس کو سورت فاتحہ بھی کہا گیا۔ لیکن اس کا ایک نام نہیں ہے، مفسرین نے اپنی کتب کے اندر اس کے 30 سے زائد نام ذکر کیے ہیں، اور صحیح احادیث میں اس کے بے شمار نام ہیں۔ ایک سورت رقیہ، اس کو سورت رقیہ کہتے ہیں۔ رقیہ کا کیا مطلب ہے؟ دم جس کا کیا جائے۔ کیوں کہا گیا یہ دم کرنے والی صورت ہے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اس صورت میں دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں ان کے زہر کا شافی اور کافی علاج موجود ہے۔ جب یہ لفظ کہا جاتا ہے شافی اور کافی علاج موجود ہے، پہلی بات کہی سورت رقیہ، جب یہ کہہ دیا شافی اور کافی علاج ہے تو اس سورت کا بذات خود یہ نام بھی موجود ہے کہ اس کو سورت شافی کہا جاتا ہے، سورت کافی کہا جاتا ہے، یعنی شافیہ اور کافیہ کے نام سے بھی اس سورت کا نام احادیث اور مفسرین نے لکھ دیا۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے بھی نہیں کہہ رہا، حضرت ابو سعید خدری کی مشہور روایت آپ کے سامنے ہے۔ ایک جگہ کے ایک سردار کو بچھو نے، بعض روایات میں سانپ نے کاٹ لیا، انہوں نے ان کی خاطرداری نہیں تھی کی، انہوں نے کہا دم کرنے والا کوئی ہے؟ کہا ہاں میں ہوں، میں دم کرنا جانتا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ کچھ معاوضہ دو گے تو دم کروں گا۔ معاوضہ طے ہو گیا، بعض روایات میں 30 بکریاں، بعد میں زیادہ بکریاں، معاوضہ طے ہو گیا۔ جا کے انہوں نے دم کیا کس کے ساتھ؟ سورت فاتحہ کے ساتھ۔ 7ویں مرتبہ نیچے پہنچے اور بعض روایات میں بغیر تعداد کے آیا کہ سورت فاتحہ پڑھ پڑھ کے پھونکنے لگے، زہر کا اثر ختم ہونا شروع ہو گیا، وہ اچھا بھلا ٹھیک ہو گیا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارا معاملہ پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ان بکریوں کا جو معاوضہ لینے کی تائید کی، اور دوسری بات یہ بھی کہی تھی تمہیں کس نے بتایا کہ یہ سورت رقیہ ہے، یہ سورت دم کرنے والی ہے، اس سورت میں زہر کی شفا ہے، تمہیں کس نے بتایا؟ بتائیے، ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات نہیں تھی بتائی، لیکن صحابہ نے اپنے اجتہاد سے قرآن پاک کی ان آیتوں سے یہ سمجھا تھا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو مومنوں کے لیے شفا، اور قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے اس کو شفا قرآن پاک میں کہا ہے۔ تو صحابہ نے یہ سوچا کہ جب پورا قرآن شفا ہے تو جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے، جو پورے قرآن پاک کا دباچہ ہے، شفا کے لیے اس سے بہتر صورت کون سی ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے یہ سوچا تھا، یہ سمجھا تھا، ہمارا یہ اجتہاد تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید کی اور کہا تم نے بالکل درست سوچا اور درست اجتہاد کیا، اور اسی پر بس نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کے حوالے سے جس سے ہم غافل ہیں اور جس کی اہمیت اور قدر و قیمت سے ہم نا آشنا ہے، اس کو سورت صلاۃ بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ نماز اس سورت کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، پوری کی پوری نماز، جتنی بھی نمازیں ہیں اس سورت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کی طرف بھی آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو شان نزول خود بیان کیا وہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ جبریل امین میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک ایک آواز آئی، جبریل امین نے رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک ایک آواز آئی، جبریل امین نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا اے اللہ کے رسول، آج میں نے آسمان کے اس دروازے کے کھلنے کی آواز سنی ہے جو ارب سال سے کبھی نہیں کھلا، اور آج اس سے میں ایک ایسا فرشتہ اترتا دیکھ رہا ہوں جو ارب سال سے کبھی نہیں اترا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دروازہ اور یہ فرشتہ کیا لے کے آیا، یہ دروازہ کیوں کھلا؟
یہ دروازہ اس لیے کھولا گیا کہ اللہ رب العزت نے اس دروازے کے ذریعے امت کو سورت فاتحہ دینی تھی اور سورت بقرہ کی آخری 2 آیات دینی تھی۔ سورت فاتحہ کی اتنی شان و عظمت ہے کہ اس کے لیے ایک آسمان کا اسپیشل مختص دروازہ جو کبھی نہیں تھا کھلا وہ کھولا گیا، ایک ایسا فرشتہ اتارا گیا جو پہلے کبھی نہیں تھا اترا۔ اور بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو سمجھ لیجئے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، فرشتے آسمان سے اترتے بھی ہیں، آسمان پہ چڑھتے بھی ہیں، اور اللہ کے ان لشکروں کی تعداد اتنی ہے کہ آپ کے سامنے وہ حدیث موجود ہے معراج کی رات والی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خانہ کعبہ کے عین اوپر بیت المعمور ہے جس میں ہر وقت 70,000 اتنے بڑے فرشتے پہلے آپ کے سامنے ضمنی طور پہ رکھا تھا، صرف آسمان کو سجدہ کرتے ہیں تو آسمان کی چولیں ہلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ 70,000 فرشتے ایک وقت میں اس بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں، اور جو ایک مرتبہ طواف کرتا ہے اب صدیاں بیت جائیں گی، خرب سالوں سے موجود ہیں، خرب سال گزر گئے ہیں، کبھی اس فرشتے کی دوبارہ باری نہیں آئی۔ اللہ کے لشکر، اللہ کے جنود اتنے ہیں، لیکن اللہ نے امت کے اوپر یہ رحم کیا کہ اس سورت کو اتنے عظیم الشان دروازے اور اتنے عظیم الشان فرشتے کے ذریعے نازل کیا، پھر بھی میں اور آپ غافل ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز ایسی نہیں جو ہو جائے سورت فاتحہ کے بغیر۔ میرے بھائیو، یہاں وہاں کے مغالطے ذرا شرح صدر کریے، یہ کوئی تعصب کا یا فرقہ وریت کی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ کا فرمان عالی شان ہے، امام کی نماز ہو، مقتدی کی نماز ہو، نماز جنازہ ہو، نماز استسقاء ہو، کوئی بھی نماز ہو، وہ سورت فاتحہ کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، مقتدی کو سورت فاتحہ نہیں پڑھنے دی جاتی، جنازے پہ سورت فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، جنازے پہ تو نہیں پڑھی جاتی، لیکن جنازے کے بعد گھر میں جو بھی تعزیت کرنے آتا ہے چلو جی سورت فاتحہ پڑھ لی جائے۔ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا وہاں آپ پڑھتے نہیں، اور جہاں پہ حکم نہیں دیا وہاں پہ آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر نماز میں پڑھ لیں گے آپ کی نماز کو کچھ نہیں ہوگا، بلکہ حدیث کے الفاظ، اور یہ حدیث بھی حسن درجے کی ہے، من صلی صلاۃ، جس بندے نے نماز پڑھی ولم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اور اس نے سورت فاتحہ نہ پڑھی، فہی خداج، وہ نماز ضائع چلی گئی، وہ نماز باطل ہو گئی۔ جس بندے کو یہ مسئلہ پتہ چل جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سورت صلاۃ اس لیے ہے، یہی تو وہ عبادت ہے، یہی تو وہ سورت ہے کہ جس کا اللہ جواب دیتا ہے۔ نماز کے اندر یہ اتنی بڑی فضل کی بات ہے میرے بھائیوں، کبھی ہم نے اس بات کے اوپر غور نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کس سے کلام کرتا ہے؟ نبیوں سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ فرشتوں کو اور نبیوں کو، یہ بھی اللہ نے نبیوں اور فرشتوں کے بارے میں بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ زیب نہیں ہے کہ وہ کسی بشر سے کلام کرے، مگر کوئی فرشتہ بھیجتا ہے، مگر پردے کی اوٹ سے بولتا ہے، مگر وہی کر دیتا ہے۔ لیکن یہ فضیلتیں بھی کن کو حاصل ہیں؟ مخلوقات میں سے اللہ کے مقرب ملائکہ، فرشتوں کو اور انبیاء کو۔ لیکن ایک فضل اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر بھی کر دیا کہ جب بھی کوئی بندہ امام ہو یا مقتدی الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، اللہ جواب دیتا ہے، اللہ جواب دیتا ہے۔ کتنی بڑی شان و عظمت ہے اس سورت کی۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد کو بیان کیا، الرحمن الرحیم میری ثنا کو بیان کیا، مالک یوم الدین میری بزرگی کو، میری بڑائی کو بیان کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں پہ رب جو الفاظ ہر بندے کو کہتا ہے، ہر بندے کو، ایک بندے نے پڑھنا ہی نہیں تو اللہ نے کیا جواب دینا؟ اللہ کہتا ہے یہ میرے بندے نے جو بات کہہ دی ہے نا، اب یہ میرے اور میرے بندے کے مابین آدھی ہے۔ ایاک نعبد، عبادت تو بندے نے کہہ دیا کہ تیری کرتا ہوں، اور مدد تو میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ عبادت اگر اس نے اب میری کی ہے اور مدد مجھ سے مانگی ہے تو آدھی بات تو میرے لیے تھی کہ میری عبادت کرتا ہے، اب اگلی آدھی بات یہ جو مانگ رہا ہے نا، اب یہ جو کچھ مانگے گا میں رب اس کو عطا کروں گا۔ اہدنا الصراط المستقیم جب آپ کہتے ہیں پھر رب سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ پھر جب آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان جن کے اوپر غضب ہوا ہے ان کے رستوں سے بچا، تو اللہ تعالیٰ بچانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ شرف، یہ فضیلت کس کو ملے گی؟ جو نماز میں سورت فاتحہ پڑھے گا۔ جو پڑھے گا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ امام جب قرات کر رہا ہو خاموشی سے سنا جائے، یہ حدیث
جو پیش کی جاتی ہے اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت بھی کر دی کہ تم کیا پڑھ رہے تھے پیچھے. کہا آپ سورۃ فاتحہ پڑھ رہے تھے, ہم بھی فاتحہ پڑھ رہے تھے. آپ قرآن پڑھ رہے تھے, ہم بھی قرآن پڑھ رہے تھے. جو کچھ آپ پڑھتے جاتے تھے ہم بھی پڑھتے جاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ پہ قرات بوجھل ہو گئی تھی, تم باقی نہ پڑھا کرو لیکن سورۃ فاتحہ پڑھ لیا کرو. اور کہاں پڑھا کرو؟ منہ میں پڑھ لیا کرو. یعنی اس کی آواز اتنی اونچی نہ ہو کہ میں امام کو آئے لیکن امام کو آواز نہ آئے. اگر منہ میں پڑھ لو گے تو ہی نماز مکمل ہوگی, تو ہی رکعتیں مکمل ہوں گی. اللہ رب العزت اس معاملے میں میرے بھائیو یہ کوئی فرقہ وریت کی بات نہیں ہے, یہ کسی فقہ کے خلاف بات نہیں ہے. فقہ کے اندر بھی, فقہ حنفی کے اندر بھی بعض علماء اس کو پڑھنے کے قائل ہیں اور بعض علماء نہیں قائل. یہ علماء کا اجتہاد ہے. مسائل اگرچہ فروعی ہیں لیکن جب کوئی مسئلہ اس قدر اہمیت کا حامل ہو اس کو اپنا لینے میں کوئی کسی قسم کا حرج نہیں ہے. آج کے بعد جو سن رہا ہے یا جو دیکھ رہا ہے وہ سب ارادہ کریں کہ نماز مقتدی کی ہوگی, نماز جس کی مرضی ہوگی. ہم سورۃ فاتحہ ضرور پڑھیں گے. اور پھر اس کو پڑھنے کا ایک ضمنی فائدہ نماز کے اندر وہ بھی حدیث میں بیان ہو گیا. وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام وَلَضَّالِّينَ کہتا ہے, اور یہ میں اپنے ائمہ جو بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کے اندر ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ وَلَضَّالِّينَ کہیں تو اونچی آواز میں آمین بھی کہا کریں. اگر یہ آمین کہیں گے تو مقتدی ان کی آمین کے ساتھ اپنی آمین ملانے کی کوشش کریں گے. اگر یہی آمین نہیں کہیں گے تو مقتدی آمین کس ترتیب سے پڑھیں گے؟ اگر امام آمین کہے گا سارے مقتدی ہم زبان ہو کے یک زبان ہو کے آمین کہیں گے. اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن تو نماز میں حاضر ہوتا ہے دعا کرنے کے لیے لیکن فرشتے بھی نازل ہوئے ہوتے ہیں. اور فرشتے کیوں نازل ہوتے ہیں؟ اس لیے نازل ہوتے ہیں کہ جب امام وَلَضَّالِّينَ کہتا ہے تو جس طرح تم آمین کہتے ہو نا, فرشتے بھی آسمان سے نازل ہوتے ہیں وہ اللہ کے ہاں سفارش کرنے کے لیے. آمین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ترجمہ اللہ قبول فرما, اللہ قبول فرما. فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں, امام وَلَضَّالِّينَ کہتا ہے, فرشتے بھی آمین کہتے ہیں, مقتدی بھی آمین کہتے ہیں. اب حدیث میں اس کا اجر و ثواب یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی آمین, جس امام کی آمین یا جس مقتدی کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی, اللہ رب العزت سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اب بتائیے جو بندہ پڑھے گا ہی نہیں وہ اجر و ثواب میں کیسے شامل ہوگا؟ جو آمین کہے گا ہی نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا, یہودیوں کو جن دو باتوں پہ چڑھ ہے, السلام علیکم کے اوپر بڑا چڑھتے ہیں, کہ یہ رسول اللہ نے کیسا خوبصورت ایک پیغام امت کو دیا. جاننے والے کو بھی السلام علیکم, جو نہیں جانتا اس کو بھی السلام علیکم. گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہا السلام علیکم. جو بندہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہ صرف السلام علیکم پڑھ لیتا ہے شیاطین کا رستہ بند کر دیتا ہے. اور بعض روایات میں صرف بسم اللہ جب پڑھ لیتا ہے تو اس گھر میں شیاطین کہتے ہیں چلو نکلو یہاں سے, بوریا بستر سمیٹو, نہ اس کے کھانے میں ہمیں جگہ ملے گی نہ اس کے گھر میں ہمیں جگہ ملے گی. اس طرح صرف السلام علیکم کہنے والے کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا. اور یہودی اس بات سے چڑھتے تھے, جس طرح السلام علیکم سے چڑھتے تھے اسی طرح آمین سے بھی چڑھتے تھے کہ یہ انہوں نے کیسا لفظ ایجاد کیا ہے کہ اللہ کو کہتے ہیں. کتنا مختصر ہے, کتنا چھوٹا ہے. اردو زبان کے اندر آپ نے غور کیا ہوگا, اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر, کتنا بڑا جملہ ہے. پلیز ایکسپٹ اور پریئر, انگلش میں بھی ایک لمبا جملہ ہے, عربی میں کتنا چھوٹا ہے, آمین, اے اللہ قبول فرما, اس کا مطلب ہے آمین. تو یہودیوں کو بڑی چڑ تھی, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اونچی آمین کی تلقین کی. اور صحابہ نے کیسے عمل کیا یہ بھی صحیح احادیث سے ثابت ہے. جب صحابہ جماعت کرا رہے ہوتے تھے تو ان کے پیچھے آمین کی آواز اتنی اونچی ہوتی تھی کہ مسجد کی چھت کپ کپانا شروع کر دیتی تھی. آج ہم شرم سے آوازیں پست رکھ کے آمین کہنے کی اتنی سستی ہے, نماز میں آمین بھی نہیں کہا جا رہا. پوری نماز دعا کا نام ہے اور دعا کے بعد آپ سے آمین بھی نہ کہا جائے, یہ یہودیوں کو چڑ چڑانے والی دعا ہے. ہم سب کو چاہیے جب سورۃ فاتحہ پڑھی جائے آمین کہے. میرے بھائیو یہ جو سورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے عرش کے نیچے نور کے جو ممبر ہیں ان میں سے مجھے عطا کی گئی ہے. اس سورت کے بارے میں امام راضی نے کتنی عجیب بات لکھی ہے. کہا یہ قرآن پاک کا دباچہ بھی ہے اور قرآن پاک کا خلاصہ بھی ہے.
صرف دباچہ نہیں ہے، خلاصہ بھی ہے۔ اس ایک سورت سے 1000 مسائل نکلتے ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی۔ اور اگر آپ غور کریں نا، یہ سورت حقیقت میں پورے کے پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے، اور اس کے ساتھ ابتدا کرنے کا مقصد بھی یہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی توحید بھی سمجھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی حمد بھی سمجھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ثنا بھی سمجھا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر بندے کو یہ بھی سمجھا رہا ہے کہ کس رب سے مانگنا ہے اور کیا مانگنا ہے اور کن کا رستہ مانگنا ہے۔ گویا یہ سورت پوری کی پوری قرآن پاک کا ایک خلاصہ ہے۔ لیکن یہ کیا صرف خلاصہ قرآن اور ہدایت کے لیے ہے؟ یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے آپ کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ قرآن پاک اگرچہ ہدایت کی کتاب ہے لیکن شفا کی بھی ہے، لیکن ثواب کی بھی کتاب ہے۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں بے شمار واقعات ہیں جو اس سورت کو شفا سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ ایک بندے کو اسیب تھا، اس کو رسول اللہ کے پاس لایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت فاتحہ کی تلاوت کی، اس سے اسیب جنات جاتا رہا۔ ایک بچہ پاگل تھا، ایک بچہ بدخواص تھا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ذہنی طور پہ معذور تھا۔ آج کل بعض بچے سنڈروم ہوتے ہیں پیدائشی جو پاگل ہوتے ہیں، یہ اس کے بارے میں حدیث میں الفاظ ہیں کہ اس کو سورت فاتحہ کا دم کیا گیا، صرف سورت فاتحہ کے دم سے اس کا پاگل پن جاتا رہا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ میرے بھائیوں، آپ کے سامنے جمعے میں بھی یہ بات رکھی تھی کہ ہمارے بھائی ہیں عبید الرحمن محسن صاحب، انشاءاللہ آپ سب ساتھیوں نے آخری 10 راتوں میں بھی آنا، انہوں نے 22ویں تاریخ کو یہاں پہ آ کے درس دینا۔ ولی کامل کے بیٹے ہیں، خود ولی کامل ہیں۔ انہوں نے یہ بات بتلائی ہے کہ ان کا ایک کلیگ ہوا کرتا تھا اور ابھی بھی وہ زندہ اکاڑا میں، ان کا کلیگ تھا، اس کو کیا ہو گیا، جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ سورت ہر زہر کے لیے شفا ہے، ان کے کلیگ کو بلڈ کینسر ہو گیا اور ڈاکٹروں نے کہا اب آپ شادی نہ کریں، یہ تو ایسی موذی بیماری ہے، اس کا بڑا لمبا چوڑا خرچہ، اگر باہر جائیں گے پورے کا پورا بلڈ بدلائیں گے پھر بھی چانسز ہوتے ہیں دوبارہ لگنے کی وغیرہ وغیرہ، اب آپ شادی نہ کریں، چند دن کی آپ کی عمر ہے۔ تو شیخ عبید الرحمن محسن بھائی نے اس کو یہ بات کہی کہ اب تو ہر طرف سے تو مایوس ہو گیا ہے نا، لیکن ایک در ابھی کھلا ہے، وہ در رب کا در ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے، اور اللہ رب العزت نے نبی کریم کے ذریعے ہمیں اس سورت کی رہنمائی کی ہے۔ میں تجھے یہ بات کہتا ہوں کہ تو سورت فاتحہ 41 مرتبہ فجر کے بعد پڑھا کرو۔ کتنے دن؟ 41 دن۔ بات آئیے ضمنی طور پہ تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے، بعض لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ یہ عدد کیوں بتاتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیے، علاج کا باب، علاج کے باب کے اندر جو رقیہ شرعیہ ہے اس کے اندر یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غیر قرآن کی بات ہو رہی ہے، غیر قرآن کے رقیات پیش کیے گئے۔ رسول اللہ کہتے تھے میرے سامنے دم کے الفاظ پیش کرو، جب وہ دم کے الفاظ سن لیتے تھے تو کہتے تھے اس سے دم کر لو۔ کیوں کہتے تھے اس سے دم کر لو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلیہ بیان کیا، کہا ہر اس رقیے سے، ہر ان الفاظ سے دم کر لیا کرو، چونکہ باب علاج کا ہے، جن کے اندر شرک موجود نہ ہو، جو الفاظ مبہم نہ ہو، جو الفاظ کنفیوزنگ نہ ہو، جن الفاظ کے اوپر آپ کو اشکال یا اشتباہ نہ ہو، ان الفاظ کے ذریعے دم کر لیا کرو۔ گویا صحیح مسلم اور دیگر کتابوں کی حدیث نے یہ بات واضح کر دی کہ جب تک کسی دم کے اندر شرک موجود نہیں ہے اس کو کرنے کی اجازت ہے۔ اور اس بات سے علماء اور محدثین نے ایک اور باب نکالا، کیا؟ علاج کے باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر علاج کی اجازت دی ہے سوائے جس میں شرک ہو۔ اگر ہم علاج کا باب بھی بند کر دیں گے تو بتائیے کیا انجیکشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا؟ کیا ڈرپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی؟ کیا آج کل کے آپریشن موجود تھے؟ چونکہ ان میں شرک کا کوئی شائبہ موجود نہیں ہے، اس لیے یہ سارے علاج کے طریقے جائز ہیں۔ اسی طرح کسی وظیفے کا عدد بیان کرنا کہ اتنی مرتبہ پڑھ کر دم کر لو، اس کے اندر کسی بھی قسم کی شرک کی بات موجود نہیں ہے۔ یہ کیا تجربہ ہے؟ اور یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر آپ کسی کو کہیں گے نا یار سورت فاتحہ پڑھ کے دم کیا کرو، اب آپ کو کیا پتا وہ کتنی دفعہ پڑھ رہا ہے، 1 دفعہ پڑھ رہا ہے، 2 دفعہ پڑھ رہا ہے، کتنی دفعہ پڑھ رہا ہے؟ اس لیے تعداد مقرر کی جاتی ہے۔ علماء کے مشاہدات اور تجربات ہیں کہ میں نے ایک بندے کو بیمار تھا، اس کے اوپر دم کرنا شروع کیا، میں کس عدد پہ پہنچا تو اس کو شفا ملی،
جیسے بعض روایات میں آتا ہے 7 دفعہ پڑھا 7ویں دفعہ میں ٹھیک ہو چکا تھا، اسی طرح علماء کے تجربات اور مشاہدات ہیں کہ 41ویں مرتبہ جب پڑھا جاتا ہے تو شفا کے اثرات جسم کے اوپر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو عبید الرحمن محسن صاحب نے ان کو کہا کہ آپ 41 مرتبہ اس کو پڑھیں فجر کے بعد، اور کتنے دن پڑھنا ہے؟ 41 دن۔ اب 41 دنوں کا جو تعین ہے یہ بھی کوئی شرکیہ بات نہیں ہے، یہ بھی مشاہدہ اور تجربہ ہے۔ اب ہوا کیا کہ 41 دن اس نے پڑھا، اس کے بعد جا کے بلڈ کینسر کا ٹیسٹ کروایا، ڈاکٹر بھی حیران و ششدر رہ گئے کہ بلڈ کینسر جڑ سے ختم ہو چکا ہے، اور اس کی شادی بھی ہو چکی ہے، اور اس کے 4 بچے بھی موجود ہیں، ابھی بھی زندہ ہے۔ آپ بتائیے آپ اور میں اس صورت سے شفا لینے کی کوشش کریں گے تو ملے گی، پڑھنا نہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہم لینا نہیں چاہتے، ہمیں لگتا ہے کہ 41 مرتبہ پڑھیں گے بڑا ٹائم لگ جائے گا، ڈسپرین کی ایک گولی کھانا آسان ہے، پیناڈول کھانا آسان ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کو پڑھنے سے صرف شفا نہیں ملنی، دوسری طرف نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہیں۔ یہ آپ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ آپ کو اور مجھے بیماری ہو جائے، سب سے پہلا خیال فلاں ڈاکٹر بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، فلاں گولی بڑی اچھی گولی ہے، سب سے پہلا خیال یہ کیوں نہیں آتا کہ سورۃ فاتحہ سے علاج کر کے دیکھے، قرآن پاک سے علاج کر کے دیکھے؟ تو میرے بھائیو، جو بندہ قرآن پاک کی کوئی آیت آپ کو بتائے تجربے اور مشاہدے کے طور کے اوپر، آپ نے اس آیت کو اس کے تجربے کے مطابق استعمال کر کے دیکھنا، اس میں نہ شرک ہے نہ بدعت ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگلی جو سورت ہے وہ سورت بقرہ ہے، اور سورت بقرہ کے بارے میں صحیح حدیث موجود ہے کہ اپنے گھروں کو شیطان کی ماجگاہ مت بناؤ۔ جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور ایک بات کر کے، ٹائم زیادہ ہو گیا، میں ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، انشاءاللہ آئندہ آنے والے دروس میں اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو حسن درجے کی ہے، امام البانی نے اس کو صحیح کہا ہے اور دیگر ائمہ نے بھی اس کو صحیح کہا ہے، اور جو عام معروف نہیں ہے آج آپ نے وہ بھی یاد کرنی ہے۔ یہ سورت بقرہ جمیع انداز میں خیر و برکت ہے۔ اس کے بارے میں یہ حدیث بھی موجود ہے کہ 40 دن جس گھر میں پڑھی جائے پھر شیاطین اس گھر میں ٹک نہیں سکتے، ان کا ڈیرا ممکن ہی نہیں اس گھر میں قائم رہے۔ لیکن اس سورت کے بارے میں ایک اور حدیث بڑی عظیم ہے جس سے ہم غافل ہیں، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ایک اسم اعظم ہے، اللہ کا ایک اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کی کیا برکات اور فضیلتیں ہیں کہ جب اس اسم کے ذریعے اللہ کو پکارا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہ قانون بنایا ہوا ہے، جو بھی یہ نام لے کے پکارے گا میں اس کو عطا کر دوں گا۔ اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں، وہ اسم اعظم کن صورتوں میں موجود ہے؟ ایک سورت بقرہ میں موجود ہے، ایک سورت آل عمران میں موجود ہے۔ انشاءاللہ کل اسی بات کو آگے بڑھائیں گے کہ وہ اسم اعظم کون سا ہو سکتا ہے، اور ابو امامہ نے کس بارے میں کہا کہ یہ اسم اعظم ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔